اللہ جی مر گئی، بہت سردی لگ رہی ہے۔ اف، ماہرہ کو تیز بخار ہو چکا تھا اور بخار کی وجہ سے سردی سے کانپ رہی تھی۔ صوفے پر لیٹے زاہد نے اس کی آواز سن کر جنبش کی۔ ارے کیا مصیبت ہے تمہیں، سونے بھی نہیں دے رہی؟ وہ خوف سے بولا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں کیا کروں، کمبل سے فرق نہیں پڑ رہا۔ ماہرہ کمبل میں لپٹی کانپ رہی تھی۔ زاہد اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر آ گیا، اس کا کمبل اٹھایا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے کانپتے ہونٹ دیکھ کر اور اس کے بکھرے بال دیکھ کر زاہد کا دل ایک لمحے کو ڈولا۔ پہلے تو نظریں بدلنے لگی، لیکن دل نے کہا بیوی ہے تمہاری، تم پر حلال ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر جاتا، ماہرہ نے دوبارہ کمبل منہ تک لے لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو میں سردی سے مر رہی ہوں، اوپر سے کمبل اٹھا رہے ہیں۔ زاہد نے پھر سے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی اور تش انداز سے بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ زاہد کہنے لگا، مسئلہ میرے ساتھ نہیں، مسئلہ تم ہو۔ کس نے مشورہ دیا تھا تیز طوفانی بارش میں نہانے کا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بارش میں ناچو اور بخار چڑھا کر بیٹھ جاؤ۔ تمہاری یہ کپ کپی کمبل سے کم نہیں ہوگی، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ماہرہ پوچھنے لگی، تو پھر کیسے سردی ختم ہو؟ زاہد بھائی پلیز بتائیں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ زاہد کو بھائی سن کر آگ لگی، کہنے لگا بتاؤں بعد میں، جنگلی بلی تو نہیں بن جاؤ گی؟ ماہرہ کہنے لگی، میں کیوں بنوں گی، کچھ بھی کریں بس میری ٹھنڈ ختم کریں۔ وہ کانپی اور زاہد کو جسے بس اسی بات کا انتظار تھا، وہ کمبل میں اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کے کانپتے لبوں کو اپنی آغوش میں لے کر بولا، اب دیکھو کیسے 5 منٹ میں ساری ٹھنڈ دور ہوتی ہے۔ مجھے بیوی سے رومانس کے لیے ایک سمجھدار لڑکی چاہیے، بچی نہیں۔ میں آپ سے صاف کہہ چکا ہوں کہ میں ایک میچور لڑکی سے شادی کروں گا، زاہد نے اپنی والدہ سلمیٰ بیگم سے کہا۔ سلمیٰ بیگم اٹل انداز سے بولی، وہ میری محروم دوست کی بیٹی ہے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ زاہد نے کہا، میں دیکھ چکا ہوں، بارش میں اچھل اچھل کر نہا رہی تھی، مجھے تو 8ویں جماعت کی طالبہ لگتی ہے۔ امی میں آپ کو صاف کہہ چکا ہوں، اسے سہارا دینا ہے تو شوق سے دیں، لیکن اسے میرے سر کا ڈول مت بنائیں۔ سلمیٰ بیگم نے کہا، شادی تمہیں ماہرہ سے کرنی پڑے گی ہر حال میں، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا سب کچھ میرے نام ہے۔ زاہد اپنی ماں کی جس سے اچھی طرح واقف تھا، کہنے لگا، ٹھیک ہے امی، شادی کر لیتا ہوں، لیکن لحاظ نہیں کروں گا۔ اس لڑکی کو سمجھا دیجیے گا، شادی کی رات اس کے نخرے نہیں دیکھوں گا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے ماہرہ سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ کل زاہد سے اچھی خاصی ڈانٹ کھائی تھی جب وہ بارش میں ناچ رہی تھی۔ زاہد جب دفتر سے واپس آیا تو ماہرہ کو بارش میں نہاتے دیکھ کر اس کا دماغ گھوما۔ لون میں آتے ہی اس نے ماہرہ کا کان پکڑا، جاہل گنوار لڑکی، یہ کیا کر رہی تھی؟ بچی ہو کیا؟ کیوں یوں اچھل اچھل کر نہا رہی ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھی بارش؟ وہ کہنے لگی، زاہد بھائی پلیز میرا کان چھوڑیں، مگر زاہد نے اسے اندر کان سے پکڑ کر لا کر چھوڑا اور رکھی سے کہنے لگا، جب سے ہمارے گھر آئی ہو دھوم مچا رکھی ہے، میں کیوں معاف کروں؟ میں زاہد ہوں، امی نہیں جو تمہاری ہر بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دوں۔ آئندہ اچھل کو دیکھی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ماہرہ نے کہا، جی ٹانگیں توڑ دیں گے اور پھر میں لنگڑی ہو جاؤں گی؟ اب میں اپنے کمرے میں جاؤں یا اور بھی کچھ فرمانا ہے؟ یہ سن کر زاہد کا خون کھول اٹھا۔ دفع ہو جاؤ، وہ چلایا۔ ماہرہ بھاگتے ہوئے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر ماہرہ نے دروازہ زور سے بند کیا اور بڑبڑائی، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ناک پر ہمیشہ غصہ، ارے بھائی بارش ہوتی ہے تو بھیگنے کے لیے یہ سڑیل قسم کے ہیں۔ ماہرہ ابھی 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی، 6 مہینے پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور والد پہلے ہی نہ رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے اسے اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور ماہرہ سمجھتی تھی کہ اس محبت میں کوئی مطلب شامل نہیں، لیکن اب لگ رہا تھا کہ وہ ساری محبت قرضے کی تھی۔ اپنے خشک اور بدتمیز بیٹے کے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی، اس لیے ماہرہ کو بہو بنانے کا ارادہ ہے۔ ماہرہ سوچ چکی تھی کہ انکار کر دے گی، لیکن اگر سلمیٰ آنٹی نے گھر سے نکال دے تو کہاں جائے گی؟ اسی سوچ میں وہ انکار کے تمام طریقے سوچ رہی تھی کہ بات ایسے ہو کہ انکار بھی ہو جائے اور سلمیٰ آنٹی گھر سے بھی نہ نکالے۔ دوسری طرف زاہد بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ماہرہ خود انکار کر دے۔ اس نے سوچا، اسے ڈراتا ہوں، دھمکاتا ہوں، وہ ویسے ہی مجھ سے بہت ڈرتی ہے، فوراً انکار کر دے گی، اور ماہرہ چاہتی تھی کہ انکار زاہد کرے تاکہ وہ سلمیٰ بیگم کی نظر میں بری نہ بنے۔ اگلے روز ناشتے کی میز پر زاہد کہنے لگا، ناشتہ ذرا جلدی کرو ختم، میں دفتر جانے سے پہلے تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ سلمیٰ بیگم کو بھی حیرت ہوئی اور ماہرہ کے تو گلے میں نوالے سے پھنس گیا ہو۔ زاہد نے کبھی اتنی نرمی سے اس سے بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماہرہ نے جان بوجھ کر الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی، کبھی کان میں انگلی ڈال کر خارش کرتی، کبھی چنگم کے غبارے بنا بنا کر پھوڑتی۔ زاہد نے غصے سے کہا، یہ کیا بچپنا ہے؟ ماہرہ بولی، میں بچی ہوں تو ایسی حرکتیں ہی کروں گی نا۔ زاہد نے کہا، دیکھو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ماہرہ خوش ہو گئی، اچھا واقعی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
زاہد نے کہا تو پھر امی سے کہہ دو کہ تم انکار کرتی ہو۔ ماہرہ بولی ارے واہ، میں کیوں کہوں، آپ کہہ دیں۔ زاہد نے سمجھایا میری ماں میری بات نہیں مانتی، دھمکیاں دیتی ہیں، لیکن تم پر بہت مہربان ہے، اس لیے تمہیں انکار کرنا ہوگا، ورنہ شادی کے بعد میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ ماہرہ نے جواب دیا اگر میں نے انکار کیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھے؟ میں کوئی ان کی سگی بیٹی تو نہیں ہوں نا، آپ ان کے سگے بیٹے ہیں اور آپ کی بھی نہیں سنتی، مجھے تو سیدھا باہر نکال دیں گی، انکار آپ کو کرنا پڑے گا۔ زاہد نے اسے ایسے دیکھا جسے کچا چبا جائے گا، کہنے لگا 2 دن کا وقت دیتا ہوں، انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا۔ چند روز گزر گئے، شادی 1 ہفتے بعد طے ہو گئی، نہ ماہرہ نے انکار کیا نہ زاہد نے۔ شادی کا دن آ پہنچا، دلہن بنی ماہرہ زاہد کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور پاس بیٹھ کر کہنے لگا میں نے کیا کہا تھا، انکار کر دو۔ ماہرہ بولی یہ آپ بھی کر سکتے تھے۔ زاہد کہنے لگا تم نے جانتے بوجھتے میری ماں کے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کیا، ورنہ انہیں کوئی لڑکی اتنی جلدی اچھی نہیں لگتی۔ ماہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، بس نکاح ہی ہوا ہے۔ زاہد نے اس کی کلائی پکڑی، ماہرہ نے شور مچا کر رونا شروع کر دیا، لٹ گئی، مر گئی، برباد ہو گئی، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ۔ زاہد بری طرح بوکھلا گیا، کلائی چھوڑ دی، دروازہ کھٹکا، سلمہ بیگم باہر تھی، باہر ماہرہ بھاگتی دوڑتی دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا، سلمہ بیگم سے لپٹ کر رونے لگی، آپ کا بیٹا بہت ظالم ہے، دیکھیں میری کلائی۔ اصل میں ماہرہ نے اپنی کلائی پر ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی، زور سے پکڑنے پر انگلیوں کے نشان جیسا لگتا تھا۔ سلمہ بیگم نے بغیر کچھ سوچے زاہد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، تمہیں تمیز نہیں کہ بیوی کے ساتھ پہلی رات کیسے پیش آتے ہیں؟ آج میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتی ہوں، آئندہ تمیز سے رہنا۔ ماہرہ نے جھوٹے آنسو مسکراتے ہوئے پوچھے اور سلمہ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ زاہد غصے سے آپے سے باہر تھا، یہ لڑکی بے حد چالاک تھی۔ اگلی صبح زاہد کمرے میں آیا تو ماہرہ سادہ لباس میں بیڈ پر مزے سے لیٹی تھی، کہنے لگی دیکھیں میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ زاہد نے طنز سے کہا کیا پلان ہے؟ ماہرہ بولی شادی زبردستی ہوئی ہے، آپ راضی تھے نہ میں راضی تھی، تو آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں میں آپ کی شادی اس سے کروا دیتی ہوں، مجھے بس سہارا چاہیے تھا، میں آپ کی نام کی بیوی رہوں گی۔ زاہد نے حیرت سے کہا لیکن میری زندگی میں کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔ ماہرہ نے بڑی بڑی آنکھیں پھاڑی، سچ میں آج تک کسی نے گھاس نہیں ڈالی؟ زاہد نے غصے سے کہا میں نے گھاس نہیں ڈالی، میں شریف لڑکا ہوں۔ ماہرہ کہنے لگی ارے کوئی بات نہیں، میری 4-5 سہیلیاں ہیں جو پسند آئیں، بس مجھے اشارہ کریں سیٹنگ ہو جائے گی۔ زاہد نے کہا اور تمہارا کیا ہوگا؟ ماہرہ مسکرائی، میرا کیا ہونا، میں آزاد زندگی جینا چاہتی ہوں، بس آپ کے گھر رہنے کا ایک مضبوط مقام چاہیے تھا جو مل گیا۔ اللہ حافظ۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔